آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سترنگی کہانیاں۔ میں نے سوچا بس سے کود جاؤں، لیکن پھر سوچا کیا پتا باہر اس سے زیادہ خطرہ ہو۔ تبھی بس ایک زوردار چرمراہٹ کے ساتھ رک گئی۔ میں جھٹ بس سے باہر نکلا۔ میں نے دیکھا دور دور تک کسی آبادی کا کوئی آثار نہیں ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر بس نے مجھے کہاں لا کر چھوڑا تھا۔ اچانک میں نے دور سے آتا ہوا پرکاش دیکھا جو میری طرف ہی آ رہا تھا۔ شاید کوئی لالٹین لے کر میری طرف آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے سامنے گاؤں کی ایک عورت ہاتھ میں لالٹین لیے میرے پاس آئی۔ اس نے اپنا چہرہ گھوکھٹ سے ڈھک رکھا تھا۔ کیا بات ہے بابو جی، اتنی ٹھنڈ میں سنسان علاقے میں آپ کیا کر رہے ہو؟ پردیسی معلوم پڑتے ہو۔ میں کھیتوں سے اپنے گھر واپس جا رہی تھی تو آپ پر نظر پڑ گئی۔ اچانک اس عورت کو دیکھ کر میں حیران تھا۔ مجھے خاموش دیکھ کر وہ بولی، کیا سوچ رہے ہو بابو جی، کیا گوگے ہو کیا؟ میں نے کہا مجھے نیما گاؤں جانا ہے۔ وہ بولی، نیما گاؤں تو یہاں سے 10 کلومیٹر دور ہے، مگر میں نے تو بس پکڑی تھی نیما گاؤں کے لیے۔ لو جی کر لو بات، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ بھی اس بھوتیا بس سے آئے ہو؟ اس کی بات سن کر میں چونک گیا۔ وہ بولی، یہاں دور دور تک کوئی بس اڈا نہیں ہے، پھر آپ بس سے کیسے آ سکتے ہو؟ خیر آپ چاہو تو میرے گھر چل سکتے ہو۔ میرے اندر سے آواز آ رہی تھی، کچھ تو گڑبڑ ہے یہاں پر بھی، لیکن میرا بدن آرام مانگ رہا تھا۔ بس کے سفر نے مجھے توڑ کے رکھ دیا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو بابو جی؟ آپ صبح تک میرے گھر آرام کرو، صبح میں کسی کے ہاتھوں آپ کو نیما گاؤں تک پہنچا دوں گی۔ صبح تک اگر آپ یہاں رہو گے تو سردی میں ٹھٹور کر مر جاؤ گے۔ میں اس کے ساتھ چلنے کو راضی ہو گیا۔ میں نے اس کا نام پوچھا تو وہ بولی، گاؤں والے مجھے نرملا کہہ کر بلاتے ہیں۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ چلتے چلتے بہت دیر ہو گئی، لیکن اس کا گاؤں تھا کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں تھک کر بولا، ابھی کتنی دور ہے؟ وہ بولی، بابو جی بس تھوڑی دور اور۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد مجھے بستی کے آثار نظر آنے لگے۔ نرملا ایک مکان کے دروازے پر رک گئی۔ میں نے آس پاس نظر دوڑائی۔ 8-10 مکان نظر آ رہے تھے، ٹوٹے پھوٹے سے۔ نرملا جس مکان کے دروازے پر رکی تھی وہ دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر ہلکی روشنی آ رہی تھی، اور ساتھ میں ہی کسی بچے کی رونے کی آواز۔ میں نے سوالیہ نظروں سے نرملا کی اور دیکھا۔ ارے بابو جی، ہمارا ہی بچہ ہے، اس کو رات میں جگنے کی عادت جو پڑ گئی ہے، آ جاؤ اندر۔ یہ کہہ کر وہ اندر داخل ہو گئی۔ اندر داخل ہو کر میں نے دیکھا ایک بچہ رو رہا تھا جس کی عمر 1 سال رہی ہوگی۔ اس کے بغل میں ایک 8 سال کا بچہ چپ چاپ بیٹھا تھا، اور اسی کمرے میں ایک طرف ایک بوڑھی عورت چلتے ہوئے چولہے میں روٹیاں بنا رہی تھی۔ لالٹین کی روشنی میں اس بوڑھی عورت کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بابو جی آپ تھک گئے ہوگے، میں آپ کے لیٹنے کی ویوستھا کرتی ہوں، نرملا ایک چٹائی بچھاتے ہوئے بولی۔ وہ بولی، ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس بس یہی ایک چٹائی ہے۔ میں چٹائی پر آ کر لیٹ گیا اور اپنے بیگ کو تکیہ بنا لیا۔ تھوڑے ہی دیر میں گہری نیند میں چلا گیا۔ نہ جانے کتنی دیر تک سوتا رہا، پتہ ہی نہیں چلا۔ بچے کے رونے سے میری آنکھ کھلی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا 8 سالہ بچہ بھی چپ چاپ ویسے ہی بیٹھا ہے، اور وہ بوڑھی عورت ابھی بھی روٹیاں ہی بنا رہی تھی۔ مجھے گہری نیند آ رہی تھی۔ میں پھر سے سو گیا۔ کئی گھنٹے کے بعد پھر میری آنکھ بچے کی رونے کی آواز سے کھلی تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ بوڑھی عورت اب بھی روٹیاں ہی بنا رہی تھی۔ میں نے سوچا، آخر یہ روٹیاں کیوں نہیں بنا پا رہی؟ اب تو پکا صبح بھی ہو گئی ہوگی، اور بچہ بھی چپ چاپ ایسے ہی بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے بچے سے پوچھا، تمہاری ماں کہاں ہے؟ لیکن وہ چپ چاپ مجھے دیکھتا رہا۔ تبھی بوڑھی عورت بولی، اس سے کہا پوچھا تو شہری بابو، وہ گوگا بہرا ہے، مجھ سے پوچھو کیا پوچھ رہے تھے؟
میں آپ کی بہو کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ صبح ہو گئی ہوگی، مجھے نیما گاؤں جانا ہے۔ صبح تو ہونے دو، ابھی تو آدھی رات ہے۔ اب میں چکرا کر رہ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کافی دیر تک سوتا رہا تھا۔ میری بات کا یقین نہیں ہے تو دروازہ کھول کر دیکھ لو۔ میں نے دروازہ کھولا تو سچ میں باہر کالی اندھیری رات اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ میں دروازہ بند کر کے دوبارہ چٹائی پر بیٹھ گیا۔ اب میری نیند اڑ چکی تھی۔ قریب 2-3 گھنٹے میں ایسے ہی بیٹھا رہا۔ میں نے سوچا اب تو پکا صبح ہو گئی ہوگی۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور دروازے کی اور بڑھا۔ کہاں جا رہے ہو شہری بابو؟ بس اب میں جا رہا ہوں، صبح ہوگی میں راستہ خود تلاش لوں گا۔ ارے کیوں مرے جا رہے ہو؟ ابھی رات ہی ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو حیرت کی انتہا نہ رہی، ابھی بھی رات ہی تھی۔ مجھے اب ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ بوڑھی عورت اب بھی روٹی ہی بنا رہی تھی۔ یہ سب سامانیہ نہیں تھا، مجھے گھٹن سے ہونے لگی۔ ساتھ میں باہر طوفان بھی آیا ہوا تھا اور زوروں کی بارش ہو رہی تھی۔ میں اب ایک پل بھی یہاں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ میں بوڑھی عورت کے پاس جا کر بولا، اماں جی اب میں جا رہا ہوں، اب کافی دیر ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر میں باہر کی اور جانے لگا، تبھی میرے پیچھے سے کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے دیکھا 8 سال کا بچہ تھا جس نے بڑی طاقت سے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ میں زور سے چلایا، میرا ہاتھ چھوڑو۔ تبھی وہ بوڑھی عورت بولی، بھول گئے ہو کیا شہری بابو، یہ بہرا ہے۔ اب وہ دھیرے دھیرے میرے قریب آ رہی تھی۔ میں دروازے کے باہر کھڑا تھا، تبھی تیز بجلی چمکی اور میں نے دیکھا وہ بوڑھی عورت کا چہرہ بری طرح جلا ہوا تھا۔ میرے شریر سے مانو جان ہی نکل گئی۔ اچانک میری چیخ نکل گئی۔ وہ عورت ہنسنے لگی اور بولی، تم یہاں سے زندہ بچ کر واپس نہیں جا سکتے شہری بابو، بڑے سالوں بعد یہاں کوئی آیا ہے، اب تمہیں ہمارے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ اور ہاں، یہاں پر کبھی صبح نہیں ہوتی۔ یہ کہہ کر وہ پاگلوں کی طرح زور زور سے ہنسنے لگی۔ میں نے اوپر والے کا نام لے کر پوری طاقت سے اس بچے سے ہاتھ چھڑایا۔ میں دروازے سے دور ایک طرف گر گیا۔ میں پوری طاقت لگا کر اٹھا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ تبھی پیچھے سے نرملا کی آواز آئی، کہاں جا رہے ہو بابو جی؟ میں صبح چھوڑ دوں گی کہا تھا نا، لیکن میں رکا نہیں، بھاگتا رہا۔ بھاگتے بھاگتے ایک جگہ گر کر میں بے ہوش ہو گیا۔ آنکھ کھلی تو کئی لوگ مجھے گھیرے کھڑے تھے اور صبح ہو چکی تھی۔ انہی گاؤں والوں نے مجھے بتایا کہ کئی سال پہلے نیما گاؤں سے 15 کلومیٹر دور ایک گاؤں بسا کرتا تھا، جہاں پر کسی زمانے میں ایک بھینکر بیماری پھیلی تھی۔ اس گاؤں کے سبھی لوگ اس بیماری میں چل بسے اور وہ بس اسی گاؤں میں ہائی وولٹیج بجلی کے تاروں سے ٹکرا گئی تھی۔ سب مسافر جل کر راکھ ہو گئے تھے۔ اس آدمی نے کہا، آپ پہلے شخص ہو جو اس بھوتیا بس اور بھوتیا گاؤں سے زندہ آئے، ورنہ جو اس گاؤں میں جاتا ہے اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ اس طرح کی کہانیوں کا مقصد اندھ وشواس کو بڑھاوا دینا نہیں ہے۔ کہانیاں تو صرف منورنجن کے لیے ہوتی ہیں۔ ملوں گی کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔